السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ بتائیے کہ پہلے کی قربانی میں اور اب کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ جی، پہلے بھی قربانی ہوا کرتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے حابیل اور قابیل کے درمیان اقلیمہ سے شادی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقلیمہ کی شادی صرف حابیل سے ہو سکتی ہے، لیکن قابیل کہہ رہا تھا میں شادی کروں گا، یہ سوچ کر کہ چونکہ حابیل چھوٹا تھا اور قابیل بڑا لڑکا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ قابیل سے تمہاری بہن ہے، چونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، اس لیے جو دو جڑواں پیدا ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، تو ایک دوسرے سے نکاح کرنا حرام تھا، تو حابیل الگ پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی، لیکن قابیل نہیں مان رہے تھے، دونوں میں جھگڑا ہوا، ضرورت سے زیادہ جب جھگڑا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجئے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی نکاح کر لے گا۔ پہلے کی قربانی میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ پہلے کی قربانی اب کی قربانی میں کیا فرق ہے، تو پہلے قربانی اس طریقے سے ہوا کرتی تھی ہوا کرتی تھی کہ ایک میدان میں لوگ جاتے تھے یا پھر کہیں بھی پہاڑ پہ یا کہیں کھلے آسمان میں کے پاس جاتے اور کوئی بھی جو بھی قربانی ان کو نظر پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں وہ رکھ دیتے دونوں، آسمان سے بنا دھواں کی آگ آتی اور قربانی اس نیاز کو جلا دیتی تھی، راکھ کر دیتے جلا کر کے، تو جس کی قربانی قبول ہونی ہے اس کی نیاز کو راکھ کر دیتے تھے، جس کی قربانی رد ہونی تھی اس کے سامان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے وہ۔ تو حابیل و قابیل نے بھی ایسا کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، تو حابیل کی قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو لیکن قابیل اللہ کا حکم نہیں مانا، پھر جھگڑا ہو گیا، اسی غصے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اچھا، اب کی قربانی تب کی قربانی میں بڑا فرق ہے، اللہ نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اب اس دور میں اگر ایسا ہو تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ 80% لوگ ایسے پائے جائیں گے جن کی قربانی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا حق مار کر کے قربانی پیش کی جاتی ہے، قربانی اپنے محنت کی کمائی سے، حلال کی کمائی سے پیش کی جائے۔ اگر ایسا ہو کہ کتنی شرم کی بات ہوگی، یہ تو عیب سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایک عیب کھل رہا ہے، قربانی پیش نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اگر، تو پہلے کے دور میں تھا کہ جو بھی قبول ہوئی نہیں ہوئی سامنے آ جاتا تھا ترنت۔ اب قربانی پیش کر دے رہے ہیں لوگ، لیکن سامنے نہیں آ رہا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے کس کی قربانی نہیں قبول ہوئی ہے۔ پہلے لوگ جو قربانی پیش کیا کرتے تھے، جس چیز کی قربانی پیش ہوتی تھی وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، چونکہ آسمان سے بنا دھواں کی آگ آتی اور نیاز کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے، تو بس قربانی قبول ہوتی تھی، باقی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے عیوب کو اللہ رب العزت نے چھپا رکھا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ دوسری صورت کی ہم جس چیز کی قربانی پیش کرتے ہیں، جس چیز کی نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بس بظاہر پیش کرتے ہیں، ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، باقی ہم اس چیز کو، اس قربانی کو یا اس نیاز کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے کہ پہلے کے دور کی قربانی اب کے دور کی قربانی میں دو طریقے کا فرق مجھے بظاہر دکھتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بظاہر پہلے کے دور میں تو قربانیاں وہی کہ آتی تھی جلا کر راکھ کر دیتے تھے جس کی قربانی قبول ہونی ہے، نہیں جس کی قربانی قبول نہیں رد ہونی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کے نیاز کو، اس کی قربانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے آگ۔ اور دوسری صورت کے پہلے دور میں اس کے اپنے نیاز کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، چونکہ رہا ہی نہیں تھا، سامان ہی نہیں رہتا تھا۔ اب کیا قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، بظاہر ذبح کیا، اللہ کے نام سے بسم اللہ اکبر کر کے، اب اللہ نے قبول کر لیا، نہیں کیا وہ تو بات کی بات ہے، بسم اللہ کے نام سے ذبح کر دیا، اب سارے لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں گوشت کا، تو یہ چیزیں فرق دکھتے ہیں۔ بس ہم پیغام دینے کی کوشش کریں گے اللہ کے تمام ناظرین کو
اور تمام سننے والوں کو کہ جب بھی قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے دل کو صاف رکھیں، دکھاوا نہ ہو، حرام مال سے نہ ہو، کسی کا حق نہ ماریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، ہر طریقے سے، ہر لغزشوں سے، ہر خامیوں سے دور رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے تو خوشی بھی ہوگی، چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن کا عمل، جو مومن کی نیت ہے اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے۔ مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اگرچہ اس کا عمل چھوٹا ہو، لیکن منافق کا اس کا خلاف ہے، اس کی نیت بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل دکھاوا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ ہم سب کو خلوص للہیت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔